السلام علیکم معزز ناظرین، افتخار احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے پیاز کی کہ پیاز جو ہے اس کو کب لگانا چاہیے، اس کی کتنی جو ہے وہ بوریاں جو ہیں پنیری کی لگیں گی، اس کے کھادوں کا نظام کیا ہے اور اس کو پانی کب لگانا ہے، اس پہ بیماریاں اور کیڑے کتنے کتنے آتے ہیں اور یہ کس حد تک پنجاب میں جو ہے وہ کامیاب فصل ہے اور اس سے کتنی جو ہے وہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سبھی کچھ آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ محترم ناظرین، جو پیاز ہے اگر ہم اس کی آب و ہوا کی بات کریں تو اس کے لیے جو جنوبی پنجاب ہے اس کی آب و ہوا جو ہے وہ موزوں ہے اور اس کے لیے جو زمینیں چاہیے وہ درمیانی میرا سے لے کر اچھی میرا زمینیں جو ہیں اس کو چاہیے۔ بہت زیادہ چکنی میرا یا بھاری میرا زمینیں جو ہیں اس پہ پیاز جو ہے وہ اس کی کاشت جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین جتنی نرم ہوگی بھربری ہوگی اس کے پانی کا نظام اچھا ہوگا، پانی جلد جذب ہوگا، وہ بہت اچھی جو ہے وہ پیداوار دیتی ہے۔ اگر اس کی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 25 سے 30 درجہ حرارت جو ہے اس کے لیے موزوں ہے۔ اور جو زمین کی تیاری کرنی ہے آپ نے اچھی طرح جو ہے وہ زمین کو 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ ہل آپ نے لگا دینے ہیں اور اس کے بعد پھر روٹا ویٹر لگانا ہے۔ روٹا ویٹر لگانے کے بعد آپ نے جو ہے زمین کو نرم بھربھرا کر کے اس میں سے جو ہے وہ کھیلیاں نکال لینی ہیں۔ اور اس کے بعد جو شرح اس کی پنیری ہے، کیونکہ اس کی پنیری پنجاب میں بہت کم لوگ ہی تیار کرتے ہیں، یہ پنیری جو ہے اس کی وہ سندھ سے آتی ہے اور اس سال پنیری جو ہے وہ بہت زیادہ پیمانے پہ کاشت ہوئی تھی، لیکن گرمی کی وجہ سے پنیری جو ہے وہ جھلس گئی ہے اور کم پنیری تیار ہوئی ہے اور اس کا جو ریٹ رہا ہے پنیری کا وہ 25,000 سے لے کر 40,000 تک بوری ہے۔ آج کل جو ریٹ ہے وہ 38,000 سے لے کر 40,000 فی بوری ہے اور تقریباً 1 ایکڑ میں جو ہے وہ 3.5 سے 4 بوریاں لگتی ہیں اگر آپ جو ہے وہ کھیلے نکال لیتے ہیں اور کھیلوں کے دونوں طرف جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی کھادوں کی بات کی جائے جو آپ نے کھادیں ڈالنی ہے، کیونکہ اس سے اچھی پیداوار لینے کے لیے یہ ایک آف سیزن جو ہے وہ آپ کاشت کر رہے ہیں تو 1 بیگ جو آپ نے ڈی اے پی کا ڈالنا ہے اگر زمین آپ کی اچھی ہے، اور ساتھ میں آپ نے آدھا بیگ پوٹاش کا اور 8 کلو گرام ہیومک ایسڈ یہ آپ نے زمین کی تیاری کے دوران جو ہے وہ دے دینا ہے۔ اس کے بعد کھیل نکال لینی ہے اور اس کے بعد 4 بیگ اس کو نیٹروفاس چاہیے اور 4 بیگ ہی اس کو کین گوارا کھاد چاہیے اور 2 کلو گرام اس کو جو ہے وہ سلفر چاہیے اور بعض کا 5 کلو گرام تک بھی سلفر ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر امونیم نائٹریٹ استعمال نہ کرنا ہو تو آپ امونیم سلفیٹ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ آپ 12.5 کلو گرام پوٹاش دیں گے جب اس کا بلب بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی بات کریں طریقہ کاشت کی تو تقریباً جو ہے وہ 2.5 سے 2 فیٹ والی کھیلیاں آپ جو ہے وہ نکال لیں گے اور جو پنیری کا آپ نے جو ہے وہ فاصلہ رکھنا ہے ایک پودے سے دوسرے فاصلے کا وہ 3 سے 4 انچ رکھنا ہے اور اس طرح 1 ایکڑ میں آپ جو پودوں کی تعداد ہے وہ 1.5 لاکھ سے 2.25 لاکھ جو ہے وہ لازمی رکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپاشی کرنی ہے، پہلی آپاشی آپ نے جو ہے فوراً پنیری لگانے کے بعد جو ہے وہ کر دینی ہے اور پنیری جو ہے وہ رات کے وقت شفٹ کرنی ہے اور پانی لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے قبل از اگاؤ جڑی بوٹی مار زہر جو ہے ایسمیٹولا کلور یا پینڈی مینتھالین یہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایسمیٹولا کلور کریں گے تو وہ 800 ml جو ہے وہ فی ایکڑ یوز کریں گے، پینڈی میتھالین کریں گے تو وہ 600 ملی لیٹر جو ہے وہ آپ کریں گے فی ایکڑ۔ اور اس کے بعد احتیاط یہ کرنی ہے کہ پنیری شام کے وقت منتقل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس لیبر کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس لیبر نہیں ہوگی تو پنیری آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پنیری منتقل کرنے کے بعد آپ نے لازمی جو ہے فنجی سائڈ کا سپرے کرنا ہے، تھائیوفینیڈ میتھائل 400 گرام فی ایکڑ۔ اس طرح آپ کی پنیری جو ہے وہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اور جو آپاشی کا وقفہ رکھنا ہے، پہلے آپ نے 2 سے 3 آپاشیاں جو ہیں وہ جلدی جلدی لگانی ہیں زمین کے جو وتر ہے اس کو مد نظر رکھ کے، تاکہ پنیری جب آپ کی اسٹیبلش ہو جائے تو پھر مہینے میں 2 سے 3 آپاشیاں جو ہیں وہ کرنا پڑ جاتی ہیں اور ہر آپاشی پہ آپ نے جو ہے وہ کھاد ڈالنی ہے۔ فرٹیلائزر پلان میں جو ہے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد جو جڑی بوٹیوں کو تدارک ہے تو اس میں جو اگر جڑی بوٹیاں بعض اوقات نکل آتی ہیں تو ان کو آپ گوڈی کروا لیں گے۔ گوڈی کروانے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مٹی لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ تھوڑا اس کو خشک ہونے دیں گے، پھر اس کو پانی لگائیں گے
اور اس طرح سے اس کے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں، بیماریوں میں جو ہے وہ پاؤڈری ملڈیو ہے، ڈون ملڈیو ہے، بوٹریٹس ہے، اس کے بعد بلب کا گلو ہے۔ تو ان کے لیے آپ پھپھوندی مار زہر جو ہے وہ بدل بدل کے کر سکتے ہیں، کیونکہ رات جو ہے درجہ حرارت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، دن کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور رات کو شبنم پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو ایک بھرپور فنجی سائڈ پروگرام جو ہے وہ لازمی رکھنا ہے۔ ہر 10 دن کے بعد آپ نے فنجی سائڈ بدل بدل کے کرنی ہے، جس میں پیراکٹاسٹروبن ہے پلس ٹیبوکونازول ہے، ڈائفیناکونازول پلس ایگزاکسیسٹروبن ہے، تھائوفیناٹ میتھائل ہے، اس کے بعد کاپر آکسی کلورائڈ اور کسوگا مائسین ہے۔ تو یہ بدل بدل کے آپ نے براڈ اسپیکٹرم جو ہے فنجی سائڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد انٹراکول جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، پروپینیپ جو ہے، اس کے بعد آپ اس میں ٹیبوکونازول پلس ٹرائفلاکسیسٹروبن کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے بیماریوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ اس پیاز کو جو ہے وہ بیماریوں سے بچانا بہت ایک اہم جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد کیڑے آتے ہیں، جن میں جو ہے وہ امریکن بال ورم ہے، اس کے بعد تھرپس ہے، اس کے بعد ایفڈ ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کیڑے مار جو ہے اسپرے کر سکتے ہیں۔ تھرپس کے لیے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایبامکٹن پلس تھائمیتھاکسم 500 ml سولٹر پانی میں ملا کر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سپنٹورام کر سکتے ہیں، اور امریکن جو بال ورم ہے اس کے لیے آپ کلورینٹرا نیلی پروڈ پلس ایبامکٹن 100 ml یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کی جو برداشت ہے وہ تقریباً جو ہے 3.5 ماہ سے لے کر 4 ماہ تک ہوتی ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی جو ہوگی تقریباً نومبر اینڈ میں ہوگی، یا پھر جو ہے ہوگی آپ کی جو ہے وہ دسمبر سٹارٹ میں۔ یہ موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بعض کا جو ہے وہ فوگ پڑ جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے اسموک پڑ جاتی ہے نومبر میں جا کے، یا اس کے بعد ارلی نومبر میں، تو وہ پھر بہت بڑا جو ہے پرابلم کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ پھر اس کے اوپر نا امینو ایسڈ، بائسٹومولینٹ، NPK، سی ویڈ ایکسٹریکٹ، ULT سٹریس ہیں وہ لازمی کریں گے۔ اس کے بعد جب بل بننا شروع ہونا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے پوٹاشیم کی آخری ڈوز لازمی ڈالنی ہے۔ اور اس طرح سے اس کی 1 ایکڑ سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے وہ تقریباً اگر آپ نے اچھی مینجمنٹ کی ہے تو وہ ہوتی ہے 300 من، 250 من سے لے کر 300 من تک۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک آپ سیزن آپ لگانے جا رہے ہیں اور ہر بندہ ٹرائی کر رہا ہے، جو نئے کاشتکار ہیں تو وہ خصوصاً جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دیں گے اور اس کی نگہداشت کریں گے۔ آپ نے اس کو کیڑیوں سے، بیماریوں سے اور آب پاشی اور جڑی بوٹیوں سے بچا کر جو ہے، اور اچھا کھاد پلان آپ رکھ کر اس سے اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی اس کی بیماریوں اور کیڑیوں کے اوپر میں جو ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی جو ہے اس کی جو پنیری ہے وہ تقریباً بہت مہنگی ہو چکی ہے، اور تقریباً آپ اسی کو اگست کے اندر جو ہے وہ منتقل کر لیں، کیونکہ آگے پھر جو ہے وہ ٹمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر پیداوار جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آگے پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ گندم کی فصل بھی لگانی ہوتی ہے۔ تو جتنی کوشش کرنی ہے اس کو لگا لیں۔ موسم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے حق میں ہو گیا ہے، دن کا درجہ حرارت بھی کم ہو گیا ہے اور رات کا درجہ حرارت بھی کم ہو گیا ہے۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جو ہے اس کو لائک شیئر کریں۔ بہت شکریہ، والسلام، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔